بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ابی القاسم یہ دعا ذکر کے لیے بھی ہے اور فکر کے لیے بھی ہے. جب اولاد کے لیے تمنا کرے تو یہ دعا کرے اور یوں تو لگائے پیغمبران پر بہت سی دعائیں آئیں مگر قرآن نے ہر دعا کو اپنے دعوت دینا نہیں مگر اس دعا کا قرآن نے ذکر بھی بتایا ہے. یہ دعا عام دعا نہیں ہے بلکہ خاص دعا. عزیزوں آپ کو نبیوں کی دعائیں اولاد کے لیے قرآن مجید میں ملے گی. یہ بالکل حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا. تو اگر نبیوں کی دعائیں اگر اولاد کے لیے ہے تو پھر ہمارے مولا جناب علی حضرت علی بن ابی طالب جب بیت الشرف میں آئی ہے نا تو سب سے پہلے علی کی چوکھٹ پہ اپنا سر رکھا. ام البنین کا نام فاطمہ تھا تو کچھ دنوں تک جناب امیر نے ام البنین کو فاطمہ کہا. ایک روز جناب ام البنین تشریف لائی اور آن کے جناب امیر سے کہا کہ اے علی آپ مجھے فاطمہ کہنا بتائیں. کیوں تمہارا نام فاطمہ نہیں ہے؟ نہیں میرا نام فاطمہ تو ہے مگر آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارے. کیوں فاطمہ کہہ کے نہ پکارے؟ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں نا تو شہزادیوں کو اپنی ماں یاد آ جائے حسنین کو اپنی ماں یاد آ جائے کرتی ہے. میں سب برداشت کر سکتی ہوں. حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی, زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی. ان کی آبوں سے فرمان کر دیں جناب عباس کبھی بھائی نہیں کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. ساتھ میں حضرت عباس سائے کی طرح رہتے تھے. ایک بار امام مظلوم نے کہا عباس جی آقا بھیا ہمیں یاد سے جیسے ہی مولا نے کہا جناب عباس دوڑتے ہوئے مشق لے کر آ گئے سر یہ پانی پیجیے. جیسے میں نے پانی دیکھا اب اس پانی کے عباس کے کٹے ہوئے باتوں میں آ گئے یاد ستانے لگی. میرا مولا رونے لگا. جناب عباس 6 یا 7 سال کی عمر ہے. کہا حضرت کیا مجھے دیر ہو گئی آنے میں؟ کیا مجھے دیر ہو گئی آنے میں؟ کہا نہیں عباس تمہیں دیر نہیں ہوگی آنے میں. حضرت رو کیوں رہے؟ وہ اس بات پہ رہا ہوں کہ میں نے آج تمہیں پکارا ہے تم فوراً دوڑ کے ایسا وقت آئے گا عباس تمہیں بار بار پکاریں گے. بھیا تمہیں بار بار پکاریں گے تم ہماری آواز پہ لبیک نہیں ہوگے. اب بچپنا جناب عباس کا. جناب عباس نے سوچا ایسا تو نہیں ہے کہ رات کے کسی پہر میں آقا مجھے پکارے اور میں بستر پہ سوتا رہ جاؤں. جناب عباس نے سنا ترک کر دیا. تمہیں سوچ نہیں دیا ایسا نہ ہو کہ رات میں آقا مجھے آواز دے اور میں سوتا رہ جاؤں. ارے مولا کا چاہنے والا مجمع بیٹھا ہے, حضرت عباس کا چاہنے والا مجمع بیٹھا ہے. مسلسل اگر کئی راتوں تک آدمی جاگ جائے نا تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے, اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں. جب مولا عباس کئی راتوں تک جاگ گیا جناب فضہ شہزادی جناب زینب کے پاس تشریف لائی اور آنے کے بعد کہا یہ شہزادی
آپ نے اپنے چھوٹے بھیا کا حال دیکھا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس کئی راتوں سے سو نہیں رہے۔ کہا بلا کے لاؤ۔ دیکھیے شہزادی بہن ضرور ہے جناب عباس کی، مگر ماں کی طرح پالا تھا جناب عباس۔ کہا عباس کو بلا کے لاؤ۔ جناب عباس سے غازی بلا کے لائے گئے۔ کہا عباس ذرا سر اپنا اوپر کرو۔ عجیب جملہ کہا ہے میرے مولا نے۔ کہا اماں نے سکھایا ہی نہیں کہ آپ کے آگے سر کو اٹھائیں۔ کہا عباس میں وقت لے رہی ہوں، اپنا چہرہ دکھاؤ۔ جیسے چہرہ اٹھایا شہزادی کی طرف گئی۔ کہا کیا ہوا عباس؟ میرے آقا نے ایسا کہا۔ کہا بھیا کے پاس چلتے۔ جناب زینب آگے پیچھے حضرت عباس۔ کہا عباس کئی راتوں سے سو نہیں رہے بھیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے کہا ہے نا کہ عباس میں تمہیں پکاروں گا تم آواز نہیں دو گے، تب سے عباس نے سونا چھوڑ دیا۔ کہا عباس وہ کربلا ہوگی، اے عباس جب اکبر کے کلیجے سے برچی کا پھل کھینچیں گے تو تمہیں پکاریں گے، اے عباس جوان کا راجا جب اٹھائیں گے تب تمہیں پکاریں گے، جب اعلان پتلیوں میں نیزے مارے گا تب تمہیں پکاریں گے، اے میرے عباس۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آوازیں بلند ہو گئی، ہاں عزادارو یہی حق ہوتا ہے پرسہ دینے کا، یہی حق ہوتا ہے گریہ کرنے کا۔ مخصوص مجلس ہے سرکار باب الحوائج کی، یہ بڑی قدیم مجلس ہے، باب الحوائج سے منسوب ہے۔ میں ہر سال حضرت کا کوئی نہ کوئی معجزہ یہاں ضرور پڑھتا ہوں۔ عزیزو سنیے، 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ جب کبھی مجلس کا انتظام کیجئے، جلوس کا انتظام کیجئے، فرش مجلس پر بچھائیے، ذاکری کیجئے، نوحہ پڑھیے، ماتم کیجئے، اپنے کو اکیلا مت سمجھیے گا۔ علی کا بے بازوؤں والا بیٹا آپ کے ساتھ اور بنی اسد کے لوگوں کو بلا کے کہا یہ ہمیشہ جنگل نہیں رہے گا، یہاں آباد ہوں گے لوگ اور ہماری زیارت، ہمارے قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ نئی وصیت یاد رکھنا، جب ہمارے زائر آئے تو کم سے کم 3 دن تک اپنا مہمان بنانا، بچوں کے لیے دودھ کا انتظام، عورتوں کے لیے پردے کا انتظام اور ان کے لیے مکان کا انتظام کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گئے۔ بنی اسد کے ایک سردار کا بیان ہے، کئی سال گزر گئے، آخر میں ایک وقت آیا کہ وہاں پر روضہ تعمیر ہوا اور لوگ زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ وہ کہتا ہے میں زائروں کے لیے ہر سال انتظام کرتا تھا، مگر ایک سال ایسا ہوا میرے حالات اچھے نہیں تھے، میں انتظام نہ کر سکا۔ وہ کہتا ہے محرم کا چاند آسمان پہ نظر آ گیا اور محرم کی تاریخیں گزرنے لگیں اور زائروں کی تعداد کربلا میں بڑھنے لگی۔ وہ کہتا ہے 7 اور 8 محرم تک آتے آتے کربلا بالکل بھر چکی تھی، زائرین آ چکے تھے اور میرے پاس تبرک کا انتظام اب ختم ہو چکا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہاں جائیں، کس سے کہیں۔ وہ کہتا ہے کسی سے کہنے سے بہتر ہے کہ چل کے اپنے آقا سے کہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روضے پر آیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے آقا عزت کا سوال ہے، نام کے ظاہر آ چکے ہیں، تبرک کا انتظام کہاں سے کرے، سبیل کا انتظام کہاں سے کرے۔ ابھی یہ دعا ہی کر رہا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی کہ تو میرے پاس آ جا۔ دیکھیے مولا کا چاہنے والا غیرتدار بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں چاہیے، مجھے تو اپنے آقا سے چاہیے۔ تو بھائی جو تیرا آتا ہے وہی میرا بھی آتا ہے، تو میرے قریب آ جا، تو میرے ساتھ چل۔ وہ کہتا ہے وہ شخص گھوڑے پہ سوار تھا، وہ آگے آگے تھا، مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سے غصہ دیں گے اور کس انداز میں جلیا کریں گے۔ وہ کہتا ہے وہ گھوڑے پہ سوار تھا، وہ آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا۔ ہم کربلا سے باہر نکلے، ایک جگہ پہنچے، وہ ایک نشیب میں آیا، اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھ گٹھڑی میں سامان رکھا ہے، اسے اٹھا لے جا اور جا کے زائروں میں تقسیم کر دے۔ وہ کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے چاہا کہ اس سامان کو اٹھاؤں مگر سامان بڑا وزنی تھا، مجھ سے نہ اٹھ سکا۔ تو میں نے اس سوار کی طرف دیکھ کے کہا بھائی ذرا مدد کر، اپنا ہاتھ لگا تو میں سر پہ رکھوں، کہنے لگا اے بھائی
حضرت سوائے غم حسین کے اللہ ان نمازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ جب حضرت کو حسین کے چاہنے والوں کا احترام خیال ہے تو اللہ جانے حضرت کو حسین کی یتیمہ کا کتنا خیال ہوگا، یتیمہ کا کتنا خیال ہوگا۔ عزیزو، کربلا میں ایک خیمہ بنایا گیا تھا جو مشکیزوں والا خیمہ تھا، مشق والا خیمہ تھا۔ 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عباس کو محسوس یہ ہوا کہ اس خیمے میں کوئی موجود ہے۔ جناب عباس داخل ہوئے اور خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا ہے کہ ایک 4 سال کی بچی سوکھی ہوئی مشق کو سینے سے لگائے ہوئے اور کہہ رہی تھی اے چچا اگر پانی نہ ملا تو سکینہ مر جائے گی، سکینہ مر جائے گی۔ میں نے سب کچھ ختم کیا۔ حضرت عباس کے ماں حسین علیہ السلام سے اجازت لی اور دریا پر آئے۔ بہت بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ مشق کو حضرت عباس نے پانی میں بہت دیر تک تر کیا، بہت دیر تک تر کیا، بہت دیر تک پانی میں اس مشق کو ڈالے رہے۔ کیوں؟ عزیزو، انہوں نے وجہ لکھی ہے کہ چمڑے کی مشق تھی مگر اتنا سوکھ گئی تھی کہ اس کے دہانے بند ہو گئے تھے۔ بہت دیر تک حضرت نے پانی کو مشق کو پانی میں ڈالے رکھا۔ عزیزو، شرط ہے جب چمڑے کی مشق اتنا سوکھ گئی تھی تو پانی سکینہ کے تلے کتنی آگ رہی۔ اسی لیے تو شہزادی کہتی تھی اتنا چاہتے ہو کہ گوشت میں ہڈیوں کو چھوڑ دیا، ہڈیوں کے چٹکنے کی۔ خدا سلامت رکھے آپ کو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خوب روئے آپ، خوب پرسہ دیا۔ حضرت کی ایک تمنا تھی، بس حضرت کی ایک تمنا تھی کہ کسی طرح سے خیمے میں پانی پہنچ جائے، مگر خیمے میں پانی نہ پہنچا۔ عباس کے شانے قلم ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ چاہنے والا بھائی ہے نا، پڑھ کر عجیب حالت میں بھائی نے بھائی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، بھائی کی محبت یہ تو حسین سے کوئی پوچھے بھی کیسی ہوتی ہے۔ عباس کے سر کو زانو پہ رکھا، کہا کچھ کہنا ہے؟ کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی۔ کہا کرتے کیوں نہیں؟ کہا آقا ایک آگ میں خون بھرا ہوا ہے، ایک آگ میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت نے بڑی محبت سے ان تیروں کو اپنے آنکھوں سے حضرت نے نکالا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا عباس آپ گھوڑے سے گرے تو چاہنے والا بھائی آ گیا، مگر جب حسین گھوڑے سے گرے، جب حسین گھوڑے سے گریں گے تو کوئی نہ ہوگا۔ پھر ایک بار امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس کوئی اور تمنا ہے؟ کہا نہیں آقا۔ کہا ایک بھیا ہمیں بھی ایک تمنا ہے۔ کہا کہیے آقا، کہیے آقا کیا تمنا ہے؟ کہا اے بھیا جب سے تم دنیا میں آئے نا ہمیشہ آپ کا